آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا سنو، اگر وہ نبی چڑھائے گا وہ چڑھائے گا، کیونکہ تم لوگوں نے پہلا کہا کہ عمران خان کی سزا 14 سال بھی ہو سکتے، عمر قید بھی ہو سکتے، اسے بیڈ بھی لے سکتے، یہ وکیل بھی سیاست کھیل رہے، میں الفن کہہ رہا ہوں، یہ جتنا اس کے وکیل ہے بھی سیاست کھیل رہے، عملی کام نہیں کرتے، عملی کام کہہ رہے باہر آ جائے نا، اندر کہتے جناب لا قانون ہے، جب باہر کیمروں پہ آ جاتے تو باہر کہتے جی ہم نے اسی سے امید ہے، اسی سے کرنے، جب کرنا نہیں تو امید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے عزت خان، آپ دیکھ رہے سوکی ٹی وی۔ آج میرا مہمان ہے سعید خان سدوزئی، لائر ہیں اور عمران خان صاحب کا ٹیم کا حصہ ہے۔ سعید صاحب بہت سن لیا، 6 مہینے ہو گئے، آج مجھے ٹو دا پوائنٹ کری بات چاہیے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا ایسے باتیں مجھے چاہیے، کیونکہ آپ یہ لائروں کے اوپر میرا بڑا مجھے غصہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے ایک ہی آپ سب لوگ لگا ہوا ہے شیر افضل مروت، شیر افضل مروت، ٹھیک ہے ایک آدمی صحیح کام کر رہے، پورے صوبے کو اس نے اٹھایا ہے، جگائے۔ کیا آپ لوگوں کو آئین اور قانون کی معلوم نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 6 مہینے سے 100% الیکشن کمیشن زیادتی کر رہے، ہر عدالت میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہے، خان کے اوپر جو مقدمے بن رہے وہ بھی غلط بن رہے، اور جناب وقت ہمارا قوم کا پہلا ہم نے 16 مہینے اتنا مشکل میں گزارا ہے کہ 8,000 سے جناب 3500 پہ چلا گیا، اس کے بعد جناب ہمارا بجلی کے در چلا گیا، پیٹرول کے در چلا گیا، ہمارا تو بیڑا غرق کیا، اور نام ہمارا غریبوں کا لیتے، بہتری ہمارے لیے کرتے، اور روز بروز غریب نیچے جا رہے، اور تم لوگ قانون اور آئین نہ تمہارا سپریم کورٹ اس لیول کا کام کرتے، نہ تمہارا ہائی کورٹ اس لیول کا کام کرتے، اور تم سارے وکیل بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے جواب چاہیے، اور خاص تمہارا بار کونسل کو حکمرانوں کے طرف سے بہت بڑا فنڈ ملتا ہے، اربوں روپوں کا فنڈ ملتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک نوا پاک ڈال دیا کہ یہ الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے، 2 دن رہ گیا، 20 تاریخ کو تو آپ لوگوں نے کاغذ جمع کرنے، ٹھیک ہے۔ پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب شیر افضل مروت اکیلا تھا، اور اکیلا اس نے جناب عوام کو صرف جگانے کی ضرورت تھا، کیونکہ پاکستان کے قوم جو ہے نا یک اور سچ کی بات مانتے، جب آپ لوگوں نے دعوت دیا، آپ کا وہ مہمان تھا، لاہور میں دعوت دینے کی ضرورت کیوں تھا؟ اور پھر تمہارا کنونشن میں وہ آ گیا، پھر ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر تمہارے ایک بھائی کو پکڑ لیا، اس وقت وکیل کدھر تھے؟ کیوں 5,000 10,000 20,000 وکیل سامنے نہیں آئے؟ اور آج بھی میں کہتا ہوں یہ قانون کے سہارے مہارے ختم، یا تو ان کو کلیئر بولو کہ بھائی اگر نیت خراب ہے تو وہ کہتے ہیں نیت خراب پہ بانے بسیار، الیکشن نہیں کرنا ہے تو مت کرو، کبھی بیٹ نہیں دیں گے، کبھی جناب فلانا نہیں دیں گے، یار اتنا تھرڈ کلاس مقدمے، یار یہ 2 بندوں کے درمیان، اور میں اور میرا بیگم نے شادی کیا، اب جب ہمارا مرضی نہ ہوا ہم طلاق ایک دوسرے سے لے لے، اس میں لوگوں کا کیا کام ہے کہ ہمارا ٹائم پورا ہے اور نہیں پورا ہے، اور ادھر ہے اور ادھر ہے، اتنا تھرڈ کلاس سے زیادہ تھرڈ کلاس مقدمے ہو سکتے؟ سیدھی بات کرو، اپنا جواب کرو کہ تم لوگ اسی طرح سیاست کے لوگ ہیں، یا عملی پنجاب کے وکیل کوئی عملی کام بھی کرے گا؟ اور وہ جو آپ لوگوں نے مجھے وہ چاہیے، جب اعتزاز احسن کو میرا پیغام پہنچنا چاہیے کہ آپ نے کہا ریاست ہوگا ماں کے جیسے، ریاست ہوگا ماں کی جیسے، یہ وہ ماں کی جیسی سیاست ہے۔ کل کون اپنا بچے کو لائر بنائے گا کہ جب اس ملک میں یہ لا قانونیت ہو؟ بس لالا جی آپ نے اتنے سوالات کر دیے ہیں جی کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ چھوٹی سی جو سٹینس ہے نا، چھوٹے سے جملے میں اس کا جواب دے دوں۔ صحیح۔ آج میں ہائی کورٹ میں تھا، اعتزاز احسن صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اچھا، لطیف کھوسا صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور شعیب شین بھی تھے، ہاں تو ہمارے آج کیسز وغیرہ نہیں سنیں گے۔ اچھا، آپ نے وکلا کی بات کی، 2007 میں وکلا جسٹس موومنٹ جب چلی، جب پرویز مشرف نے سپریم کورٹ پہ دعویٰ بولا اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری کو یارغمال بنا لیا، تو اس وقت جو تاریخ کا آغاز ہوا تھا اس میں میں بھی 3 ماہ نظر باندھ رہا تھا، میں بار کا جرنل سیکرٹری تھا۔ ہم نے جو اس وقت ساتھ دیا، یہ جو لطیف کھوسا صاحب تھے، مار روڈ پہ ہم سارے اکٹھے تھے، تو میں جسٹس مہر النساء صاحبہ تھی اور کھوسا صاحب ان کا سار بھی پھٹا تھا۔ ہم نے اس وقت جو قربانیاں دی تھی نا اس عدلیہ کے لیے، اگر خاص طور پر مجھے پتہ ہوتا نا کہ عدلیہ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا، رول آف لا کی، جو رول آف لا ہے نا، آئین کی پاسداری، یہ وکلا نے ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو قانون ہے، بنیادی حقوق ہے، اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے، عدلیہ نے۔
تو رول آف لا کی اس ٹائم کوئی چیز نہیں ہے اس ملک میں. الیکشن کمیشن ہے وہ قانون کے مطابق نہیں چلتا, عدلیہ ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں چلتی, یعنی کہ جو فیصلے لکھے لکھائے آتے ہیں یا فیصلے کروائے جاتے ہیں. اور جو ہم وکلا ہیں, جو بار کونسل کا آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے وکلا میں بھی وہ چیز نہیں رہی, ہمیں بھی کرپشن پہ لگا دیا گیا ہے. اور جو بار کونسل ہیں, بار ایسوسیشن ہیں, اسے اتنے فنڈ دے دیے گئے ہیں, اتنے پیسہ دے دیا گیا کہ وہ جو ہمارے عہدے دران ہیں ان کو خرید لیا گیا ہے. تو اس طرح جو ہے نا, آپ بقا بات کر رہے ہیں, ہم جو وکلا ہیں, جب تک میں نے پہلے بھی بات کی, جب تک پورے جو وکلا ہیں نا یہ اکٹھے نہیں ہوں گے وکلا کاز کے لیے, رول آف لا کے لیے, اور ایک پیج پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو ایسے ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں لڑائی رہ گئی ہے عدلیہ اور وکلا کی, بقایا تو لڑائی ساری انہوں نے کروا دی ہے. عدلیہ کی اور وکلا کی بھی لڑائی ہو رہی ہے. وہ اس لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے محاذ پہ کھڑے کر دیے ہیں. کل آپ نے پرسوں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو صاحب چیئرمین صاحب تھے, انہوں نے جا کے لاہور میں کنونشن کیا بار کونسل میں, تو وہاں پہ پی ٹی اے کے جو وکلا تھے انہوں نے عمران خان کے بھی نعرے لگا دیے, لگے ہیں نا نعرے ادھر لگے. تو اس نے کہا جی یہ جمہوریت ہے, ہم سیاسی لوگ جب جمہوریت اختیار کر لیں گے, ہم نے برا نہیں مانا, ٹھیک ہے آپ نے اس کے نعرے مار رہے ہیں. تو اس نے یہ بات بھی کہی کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح عمران خان نہیں ہونا چاہیے. جیسے شہید ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ہوا, سیاسی مرڈر ہوا, جوڈیشل مرڈر ہوا, تو ایسا عمران خان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. عمران خان کا کہتا تھا کہ ان لوگ کرپٹ لوگوں سے میں ملتا نہیں, ان چوروں کے ساتھ ملتا نہیں, یہ سخت جملوں کا بھی وہاں پہ اختلاف ہوا. تو اس میں ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان سب کو سوچنا چاہیے. وکیل صاحب میرے دیر کو اور بھی سوال ہے. جی جی. مجھے یاد ہے, مجھے کم از کم یاد ہے, ہم پاکستانی 100 روپے دیتے تھے نا, تو افغانی روپے گنتی نہیں ہو سکتے, وہ اتنا فنڈ ہمیں دے دیتا. یعنی سب دنیا میں سے کمزور روپے تھا افغان کا. اس وقت اللہ پر یقین کرو سب سے زیادہ کرنسی افغان کا اونچا چلا گیا. 40 سال اس نے جنگ میں برداشت کیا. دنیا کے چلتے سنو نا, 2 لفظ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. 2 لفظ. جو ہم ہیں نا, ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہماری جو تعلیم ہے نا, قرآن و سنت سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہمارے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں رہی. 1979 کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں نا, کہ آپ کے پاس کوئی وی لاگ ہوگا, ARY پہ خبریں بھی, کہ 1979 میں بھی ہم نے فنڈنگ لے کے نا, یہ مجاہدین جن کو آپ ہم دہشت گرد کہتے ہیں, یہ مجاہدین بنا کے ہم نے رشیا کے خلاف جو سوویت یونین کی جنگ میں ہم خود شامل ہوئے. اسلحہ انہوں نے دیا امریکہ میں. یہ چیزیں اب 42 سال کے بعد وہ انہوں نے ڈاکومنٹس لیک کر دی ہیں امریکہ نے, یہ آپ کے بات علم میں ہے. اسی طرح آپ کشمیر دیکھ لیں, کشمیر کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے وہ اپنے ساتھ ہی شامل کر رہے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا مودی والا. اسی طرح میں صرف 2 منٹ لوں گا. اسی طرح آپ فلسطین میں چلے جائیں, فلسطین کا وہ جو خطہ ہے جہاں پہ 40-45 لاکھ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. کیا ہم جو مسلمان ممالک ہیں ان میں کوئی انسانیت نام کی ایسی چیز ہے, کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ کوئی نہیں آواز اٹھا رہا. اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے حکمران ہے, یہ پاکستان, یہ بقایا سارا سسٹم ہے, یہ سسٹم اتنا کرپٹ انہوں نے کر دیا ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ وہ 12-13 جو ممالک کٹھے ہو گئے. فلسطین نہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور نہ اس عوام کا مسئلہ ہے, نہ ہمارا. یاد رکھو اگر اس کا اصل معاملے پر آ گیا نا, کئی تمہارا مسلمان ملکوں نے انڈر گراؤنڈ ان کے مخالفت کیا ہوگا. وہ تاریخ ہمیں بتائے. سنو, میں جو بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. تمہارا سامنے افغانستان کے جرنیل نے کہا بھائی یہ $25 کروڑ کا, $25 لاکھ کا گاڑی ہے, یہ لے لو. تو اتنا قداور شخص کے اوپر ابھی تک تم اس عدالت کرتے, یہ گاڑی کا مقدمہ. او خدا کے بندے, وہ تو ٹیلی فون کرتے, سنو, وہ تو کسی کے جناب وہ بیڈ کے اوپر دستخط کرتے, وہ بھی 4 کروڑ میں بیچتے. بات سنو. اگلا بات, امریکہ کا فنڈ پڑا تھا, افغانستان کی حکومت آ گیا, انہوں نے جناب فنڈ ان کے مجمد کے, انہوں نے کہا لے ہمت ہے تو ہم سے لے لو. نر کے بچے تھے, سارا فنڈ ان سے لے لیا, ضبط کر دیا. میں آپ کی بات کا نا 2 منٹ میں جواب دے دیتا ہوں. ایک تھا سانپ اور ایک تھا جگنو. جو سانپ تھا نا, وہ جسے ہم کوبرا کہتے ہیں, کالا سانپ تھا بہت بڑا. وہ جو جگنو تھا نا, شام ہوئی تو جگنو روشنی کر کے نا نکلا روشنی کے لیے, تو سانپ اس کے پیچھے لگ گیا. تو جگنو نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا جی یہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے, تو یہ تو مجھے کھانا چاہتا ہے. جگنو نے کہا سانپ سے,
اور بھائی میں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ آپ کو تنگ نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، کیوں مجھے کھانا چاہتا ہے؟ تو سانپ نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا جو آپ روشنی کر رہے ہیں نا، میں اس روشنی سے الرجک ہوں، میں اس لیے آپ کو کھانا چاہتا ہوں کہ تم روشنی نہ کرو۔ عمران خان ایک روشنی ہے پاکستانی قوم کے لیے، وہ ایماندار آدمی ہے، اور پاکستانی قوم کو پتہ کہ وہ ایماندار ہے۔ یہ سارے سانپ بن گئے ہیں، اس کو کھانا چاہتے ہیں، اور یہ سسٹم سارا ختم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ آپ کے لب و لباب بھی میں سمجھ گیا، وقت بڑا ظالم ہے، کیمرہ مین بڑا غصے میں اشارے بھی کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو آخر پر اتنا کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس قوم سے، لوگوں سے۔ لیکن اگر آپ چلا نہیں سکتے، تمام ججوں سے کہہ رہا ہوں، تمام وکیلوں سے کہہ رہا ہوں، تمام سیاستدانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چلا نہیں سکتے تو ان کو یہ ٹیکہ واپس دے دو جو برطانیہ سے تمہیں جناب آزاد کر کے دیا۔ آزاد تم نے نہیں کر کے دیا، خود ادھر سے ڈگری لے رہے ہو، خود ادھر سے پاسپورٹ لے رہے ہو، خود ادھر سے ویزے کو ترجیح دے رہے ہو، اور کہیں نہ کہیں ان کے ٹاؤٹ ادھر موجود ہے ہر شکل میں، ہر صورت میں۔ تو یا تو اس پاکستانی قوم کو جو پاکستان کا اصل رول آف لا ہے وہ دے دو، جو آئین اور قانون ہے وہ دے دو، اور جو یہاں غریبوں کا رہنے کا حق ہے وہ دے دو، اور یا چپ کر کے یہ ٹیکہ ان کو واپس دے دو۔ اسی طرح اللہ جی کیا بات کرتے ہیں، جس نے آئین بنایا اس کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا، جس نے آئین پاکستان کا بنایا اس کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا۔ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا، سنو، اگر وہ نے بھی چڑھائے گا وہ چڑھائے گا، کیونکہ تم لوگوں نے پہلا کہا کہ عمران خان کی سزا 14 سال بھی ہو سکتے، عمر قید بھی ہو سکتے، اسے بیڈ بھی لے سکتے۔ یہ وکیل بھی سیاست کھیل رہے، میں الفن کہہ رہا ہوں، یہ جتنے اس کے وکیل ہیں بھی سیاست کھیل رہے، عملی کام نہیں کرتے، عملی کام کہہ رہے باہر آ جائے نا۔ وکیل کیا کریں؟ وکیلوں نے جج چھوڑ دے، پھر نہیں جائے اس کو بولو بھائی دینے تو دے دو، نہیں دینے تو مت دو۔ جج صاحب نے دینی ہے نا، جوڈیشری نے دینی ہے نا، سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے، وکیلوں نے تو جو کیس وہ اندر کہتے جناب لا قانونیت ہے، جب بار کیمروں پہ آ جاتے تو بار کہتے جی ہم نے اسی سے امید ہے، اسی سے کرنے، جب کرنا نہیں ہے تو امید کیا ہے؟ جب آدمی کو پتہ چلتے اسلام میں بھی جائز ہے کہ اس بیگم نے مجھے بچہ نہیں دینے، تو پھر آدمی دوسرا شادی کر لیتے، وارث پیدا کر لیتے، بس گھر بیٹھ جاؤ، ان کو خود سمجھ آئے گا۔ آپ بتا دیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ غیر قانونی اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ بھی تم لوگوں نے جناب وہ نیلسن منڈیلا نے کون سا قتل کیا جو 30 سال جیل میں رکھا تھا، وہ صدام نے کون سا قتل کیا تھا، یہ صورتحال ہے۔ لیکن آپ لوگ مزید اس کو مزید، ملک میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ آج خان صاحب ڈیل کر لینا، خان صاحب آج ڈیل کر لینا، نہ وکلا نے رہنا، نہ ادھر عدلیہ نے لینا، سارا خان صاحب ایک تارڑ، دو بھائی، ایک تارڑ اور ایک وزیر ایک نذیر تارڑ کا تارڑ، وہ تم 2 لاکھ وکیلوں پر باری ہے بات۔ وہ انہوں نے سارا روپیہ جو نا وہ پھینکا ایسے کرپشن پہ لگا دیا۔ تو بس پھر سیدھی بات یہ اجازت چاہتے ہیں بھائی، آپ کی ٹائم قیمتی ہے، تو انشاءاللہ وقت ملا تو پھر کسی دن بات کریں گے۔ بہت سارا مہربانی، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔